الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بأرسل حق بشيرا ونذيرا وداعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحميد وفرقان العظيم فاستعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا على رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمین یا رب العالمین. حمد و ثنا، تعریف، تسبیحات و تحمیدات مالک کل خالق کائنات وحدہ لا شریک رب کے لیے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی وزیر نہیں، جس کا کوئی مشیر نہیں، پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کو بنانے والا، کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں، انسان، جن، حیوان، پرندے، ان سب کا مالک اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں. کروڑوں امت مسلمہ کی طرف سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں، جنہیں اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر بھیجا، اور قرآن کے اندر ذکر کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں صحابہ کے لیے، علماء حق کے لیے، اولیاء کرام کے لیے، کہ اللہ رب العالمین ان کی محنت کا بدلہ انہیں آخرت میں دے. ہم شروط و صلاۃ پڑھتے تھے. نماز کی جو شرائط ہیں، اور یہ حکم ہے کہ اگر نماز کی شرط چھوٹ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور اگر نماز کے ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے تو نماز باطل ہوتی ہے، اور اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری ہے، جس سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. نماز کی شرطوں میں اس کی شرطیں جو ہے وہ 9 ہیں. 9 میں سے کچھ شروط کا ذکر ہم نے پچھلے جمعہ میں کیا. پہلا، اسلام، کہ نماز پڑھنے کے لیے پہلی شرط جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، تبھی ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کی نماز قبول ہوگی. اور دوسرا، عقل.
عقل مند آدمی نماز پڑھ سکتا ہے، بیوقوف مجنون جو ہو اس کو نماز پڑھنا اس پر فرض نہیں ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط تمییز، اور چوتھی شرط ہم نے پڑھی تھی رفع الحدث۔ حدث اس کو کہتے ہیں کہ جس سے وضو ٹوٹ جائے، اس کو دور کرنا۔ اور پانچویں چیز ہم نے پڑھی تھی وَإِزَالَةُ النَّجَاسَةِ، نجاست کا زائل کرنا۔ یعنی اگر آدمی نے بیت الخلا گیا، چھوٹا پیشاب یا اس جیسی کوئی اور چیز، ہم نے بیت الخلا میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کسی کی اگر ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ ازالۃ النجاسہ، نجاست کو دور کرنا، چاہے وہ بدن کے ساتھ لگی ہو یا کپڑے کے ساتھ، اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ یہ شرط شروط میں سے۔ اور چھٹی شرط ہم نے پڑھی تھی وَسَطْرُ الْعَوْرَةِ، سطر کا ڈھانپنا، سطر کا ڈھانپنا۔ اور مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور عورت پوری کی پوری سطر ہے، سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھوں تک، اس کا ہر ایک چیز ڈکی ہوئی ہونی چاہیے، چھپا کر ہونی چاہیے۔ اس کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی عزت بخشی ہے کہ یہ اپنے چہرے کو ڈھانک کر رکھے۔ تو چھٹی شرط تھی سطر العورہ، اور ساتویں شرط ہے دخول الوقت۔ نماز پڑھنے کے لیے وقت کا ہونا ضروری، لازمی، وقت کا داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر وقت سے پہلے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز باطل ہے، نماز باطل ہو جائے گی، اور وقت آنے پر وہ پھر دہرانی پڑے گی۔ مثال، اگر کوئی آدمی صبح 6 بجے اٹھ کر، 6 بجے اگر فجر ہوتی ہے تو وہ 5 کی 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی اور عشاء بھی، کیا اس کی نماز ادا ہو جائے گی؟ 5 نمازیں، اس کی نمازیں ادا نہیں ہوں گی۔ وقت کا داخل ہونا ضروری ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العالمین نے مقررہ وقتوں پر نماز فرض کی، مومنوں پر وقت مقررہ پر نماز ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ اب جب اس نے یہ 5 صبح اٹھ کر ادا کر دی، وقت کس کا تھا؟ وقت فجر کا تھا، فجر اس کی ادا ہو جائے گی، باقی چاروں باطل ہے، وہ اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ ادا کون سی ہوئی؟ جس کا وقت تھا، صبح فجر کا وقت تھا، اس نے 5 پڑھی، 1 ادا ہوئی، 4 باطل ہے، وہ نئے سرے سے اپنے وقت میں پڑھنی پڑے گی۔ یعنی اس کے لیے جو ہے شرط جو ہے دخول الوقت، یہ 7ویں شرط ہے۔ اس کے لیے دلیل حدیث جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اوقات دکھائے گئے، کس کس وقت نماز پڑھنی۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت میں نماز پڑھائی، اور ظہر اس وقت پڑھائی جس وقت شروع ہوتا ہے، عصر بھی اپنے شروعات کے وقت میں پڑھائی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تعلیم دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا کہ وقت بتانے کے لیے کون سا، کس نماز کا کون سا وقت ہے۔ تو اسی طرح مغرب کو پہلے وقت میں، اور عشاء کو بھی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر جبریل آئے دوسری بار سکھانے کے لیے، تو وہ آخر وقت میں، مطلب جو وقت تھا اس سے تھوڑا دیر کے بعد آئے، اور اس وقت میں ہر ایک نماز پڑھائی وقت کے بعد، یعنی وقت گزر کر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا حضرت جبریل علیہ السلام نے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ان دونوں وقتوں کے درمیان میں نماز ہے، تو وقت کا داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر پہلے جیسے داخل ہوا اس وقت پڑھی، نماز ادا ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں،
کہ اس مسجد میں 1:30 بجے نماز ہے. اب اگر کوئی یہاں پر 1:30 بجے نہیں پہنچ سکا، یہ 2 بجے پہنچ گیا، تو بولتے ہیں نماز قضا ہوگی. نماز قضا نہیں ہوئی. اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک ہوگی قضا، دوسری ہوگی ادا. ظہر کا وقت جب سے یہ شروع ہوتا ہے، ظہر کا وقت جب سے ظہر کا وقت شروع ہوا وہاں سے لے کر عصر کے شروع تک ظہر کا وقت ہے. اور اس کے درمیان اگر کسی وقت بھی آدمی نے نماز پڑھ لی، اس کی نماز ادا ہو جائے گی، قضا نہیں. قضا کب ہوگی؟ جب وقت نکل گیا. اس نے عصر کے وقت میں اگر پڑھی تو یہ قضا ہے. اس درمیان میں ظہر اور عصر کے درمیان میں جتنا وقت ہے، اس کے درمیان جو نماز اس نے پڑھی وہ ادا ہو جائے گی، وہ قضا نہیں. تو وقت کا داخل ہونا یہ ضروری ہے. مثال کے طور پر آج ظہر 12:30 بجے شروع ہوتا ہے اور عصر 4 بجے شروع ہوتا ہے. مثال بول رہا ہوں، میقات کے مطابق نہیں بتا رہا ہوں، مثال بتا رہا ہوں. 4 بجے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور 12:30 بجے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. 12:30 بجے سے لے کر 4 بجے سے پہلے 1 منٹ پہلے اگر کسی نے ظہر کو ادا کیا، اس کی نماز ادا ہو جائے گی، قضا نہیں. اگر عصر کے بعد وقت شروع ہو گیا اس کے بعد پڑھی تو وہ قضا پڑھنی ہے. پھر یہ 7ویں شرط تھی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نماز ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر نماز کو اپنے مقررہ وقتوں میں فرض کیا، یعنی وقت کا داخل ہونا لازمی. 8ویں شرط جو ہے استقبال القبلہ، قبلے کی طرف نماز پڑھنی چاہیے. اگر قبلے سے مڑ کر کسی دوسری سمت میں نماز پڑھ لی تو اس سے شرط چھوٹ گئی اور اس کو نماز دہرانی پڑے گی جان بوجھ کر. اب اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک آدمی کہیں پہاڑ پر ہے، مال کے ساتھ ہے، یا کسی کام کے سلسلے میں کہیں گیا ہے، پہاڑ سے گزرا ہے، تو اس کو قبلہ پتہ نہیں ہے کس سائڈ میں. یہ جس بھی سائڈ میں قبلہ سمجھ پہلے تحقیق کرے گا، اپنا اندازہ لگائے گا، سورج کہاں سے کیسے جب چڑھتا ہے اس وقت سایہ کہاں ہوتا ہے، یہ پورے اندازے لگانے کے بعد اگر اس نے نماز پڑھ رہی مشرق کی طرف، اب اس کو جب معلوم ہو جائے گا نماز پڑھنے کے بعد، اگر اس کو معلوم ہو گیا یہاں تو قبلہ نہیں تھا، میں نے تو الٹی سمت میں نماز پڑھی، اس کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے یہ شرط ساقط ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جان بوجھ کر شرط کو چھوڑنے سے، جان بوجھ کر اگر اس نے اس شرط کو چھوڑا، قبلے کی سمت نماز پڑھنا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، یہ شروط میں سے ہے، لیکن اب یہ معلوم کرنے کی ہر ایک حد اس نے پار کر دی، تحقیق کی. اگر کوئی ملتا ہے تو اس سے پوچھ لو، اگر نہیں ملتا، پہاڑ پر کون ملے گا، اکیلا ہے، تو اس صورت میں یہ اللہ رب العالمین ان چیزوں کو اس بندے سے درگزر کرتا ہے. اس کو نماز کو دہرانے کی اب ضرورت. لیکن اگر اس کے پاس آدمی بھی موجود ہے، اس سے بھی نہیں پوچھتا، تحقیق بھی نہیں کرتا، سورج کا رخ بھی نہیں دیکھتا، کوئی چیز نہیں، ایسے ہی جان بوجھ کر اس نے الٹی سمت نماز پڑھی، اس کی نماز باطل ہو جائے گی. یہ 8ویں شرط تھی. اور 9ویں شرط جو ہے نیت کرنا. نماز کے لیے، کسی بھی عمل کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے. کیونکہ اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے. سید المحدثین حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو پہلی حدیث کے روپ میں صحیح بخاری کے اندر لایا، نقل کیا ہے. اور اس کے راوی جو ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں.
قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہے، اور نیت کے مطابق اس کو جزا و سزا ملے گی. جو نیت ہوگی اس کے مطابق اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اس کا معاوضہ ملے گا. اور آگے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے ہجرت کی کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے، اس کے لیے وہی ہے، وہی اس کی جزا ملے گی. اگر کسی نے مال و جائیداد کے لیے کیا تو اس کے لیے وہی جو اس نے اپنے دل میں نیت کی. اب دیکھیے جو معمولات ہیں، معمولات میں نیت نہیں چلتی، وہاں پر زبان سے جو بولا وہی کرنا پڑے گا. وہاں پر بیان ضروری ہے، لیکن اعمال جو نماز پڑھنی ہے اس میں نیت ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہے، نیت کو سناتے ہیں. نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، آگے امام صاحب، پیچھے دیوار، اوپر پکھا، یہ نیت جو ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیت نہیں سکھائی. نیت دل کا ارادہ ہے، نیت دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں. جب زبان سے بولو گے وہ بیان ہے. اب دوسری مثال آپ لے لو. اگر کوئی انسان، آپ دو آپس میں سودا کرتے ہو، میں اس زمین کا یا اس مکان کا آپ کو 5 لاکھ روپے دوں گا. فیصلہ ہو گیا. آپ بولا کب دینے پیسے؟ 5 دن کے بعد دینے. اب آپ جاتے ہیں اس کو 2.5 لاکھ روپے لے کر، بھائی یہ لے لو، آپ نے مکان مجھے بیچا ہے. وہ بولے گا بھلے آدمی آپ نے 5 لاکھ کہا ہے. بولا نہیں میرے دل میں نیت تھی میں 2.5 دے دوں گا. یہ مت چلے گا. ادھر زبان سے جو بولا ہے وہ دینا پڑے گا، وہاں نیت نہیں. یہ اعمال الگ ہیں، وہ معمولات الگ ہیں. وہاں پر جو آپ نے زبان سے بولا ہے وہی کرنا پڑے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار جو وہ نیتوں پر ہے. یہاں پر جو ہے معمولات جو ہے، دکاندار کے پاس جاؤ گے، بولے بھائی یہ کتنے کا کھانڈ کتنے کی کلو ہے؟ بولے گا 50 کی. تو بولے تول کر دے دو، وہ دے دے گا. آپ پیسے دے دو گے، 25 روپے مانے گا وہ. یہ معمولات ہیں، یہاں پر نیت نہیں. یہاں پر زبان سے جو بولا وہی کرنا پڑے گا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کے اندر جو مروجہ نیت جو کرائی جاتی ہے، نیت کرتا ہوں میں اس نماز کی، پیچھے اس امام کے. اچھا امام کون سی نیت کرے گا؟ ہم تو یہ کریں گے نیت، وہ کس کے پیچھے ہے؟ وہ کیسے نیت کرے گا؟ امام کی نیت الگ ہے، مقتدی کی الگ ہے. اور جس میں تضاد ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہو سکتا. اب روزوں میں دیکھ لیجئے، مجھے یاد بھی نہیں ہے وہ نیت. صوم غدن نویت من شہر رمضان، یہ کچھ پڑھتے ہیں. عربی میں غد بولتے ہیں کل کو. روزہ رکھ رہا ہے پہلا اور نیت کر رہا ہے دوسرے کی. آج رکھ رہا ہوں روزہ، نیت کل والے روزے کی. اور جب دوسرے دن نیت کرتا ہے، تیسرے کی نیت ہوتی ہے رکھتا دوسرا. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کلام کر سکتے جس کے اندر تضاد ہو؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے ہیں وہ جامع کلام کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی اس باتوں میں بہت بڑے بڑے فلسفے چھپے ہیں. لیکن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان کا کلام ہو، اس میں فلسفہ ہے. جو میں نے اپنی طریقے سے کوئی چیز بنائی ہے اس میں فلسفہ نہیں ہے، اس میں تضاد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نیت جو آج سکھاتے ہیں، پیچھے اس امام کے منہ میرا کھانا کعبہ شریف دار، اللہ اکبر. پنجابی میں یہ سکھاتے ہیں جو جس کی زبان. ہم خود بھی کرتے تھے جب چھوٹے تھے، ہم بھی یہ نیت کرتے تھے. اور جب بیچ میں بھول جاتے پھر شروع سے شروع کرتے تھے. نیت کی تھی میں اس نماز کی پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، منہ میرا کھانا کعبہ شریف دار، پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر. اچھا امام کس کی اقتدا کرے گا؟ وہ کیسے نیت کرے گا؟ یعنی نیت جو ہوتی ہے وہ دل سے ہوتی ہے، زبان سے نہیں ہوتی ہے. جو زبان سے ہوتا ہے وہ بیان ہے. بیان اور نیت میں فرق ہے. تو یہ شرط ہے نماز کی شرائط میں سے. اگر نیت بھول گیا تو نماز باطل ہو جاتی، نماز ناقص ہو جاتی ہے. یہ 9ویں چیز تھی. اس کے بعد
اس نماز کے لیے اس کے ارکان کیا ہے، اس کے رکن کیا ہے. جس طرح سے اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اسی طرح سے نماز کے بھی ارکان، اس کے رکن ہیں. اور شرائط کتنی ہے؟ 9. اور 9 میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کے ارکان وہ 14 ہیں. اگر ان 14 میں سے بھی کوئی چھوٹ جاتا ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. شیخ الاسلام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہمیں بتایا کہ اس کے ارکان کیا ہے. پہلا رکن جو ہے، رکن اول ہے القیام القدرہ، قیام کرنا. جب ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نا، اللہ اکبر قیام کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وغیرہ، اس کو کہتے ہیں قیام، کھڑا ہو جانا. اور ساتھ میں شیخ الاسلام نے لکھا القدرہ، اپنی قدرت کے مطابق جتنا وہ طاقت رکھتا ہو. اب کسی کمر میں درد ہے، وہ پورا سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کو بولیں گے سیدھا کھڑا ہو جاؤ، اس کو تو تکلیف ہوگی نا. القدرہ اسی لیے ساتھ ہے، جتنی طاقت ہے اتنا ہی. اب کوئی اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو کمر میں ایسی تکلیف ہوتی ہے، وہ ہم کشمیری میں اس کو بولتے ہیں کب نکلنا، وہ چلتا ہی ایسے ہے. اس کو کیسے کہیں گے کہ آپ پورا سیدھا کھڑا ہو جاؤ؟ لیکن جو کھڑا ہونے کی قدرت رکھتا پھر کھڑا نہیں ہوتا ہو تو اس کا قیام درست نہیں ہے. تو ہماری نمازوں کا حال ہم مسجد میں دیکھتے ہیں. میری بھی عمر 53 سال، میری عمر 53واں سال چل رہا، 53واں سال، اور ہمیں تجربہ ہے نماز کیسے پڑھتے، سمجھ ہی نہیں آتا اس نے سجدہ کب کیا، سجدے سے اٹھا کب، پھر دوسرے میں کب چلا گیا، پتہ ہی نہیں چلتا. تو جو رکن ہے، اگر رکن چھوٹ جاتا ہے نماز باطل ہو جاتی ہے، نماز ناقص ہو جاتی ہے. اور اگر واجبات میں سے کوئی چھوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے سجدہ سہو سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے. وہ بھی جان بوجھ کر نہیں چھوڑنا. اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا، واجبات میں سے جان بوجھ کر کوئی چھوڑ دیا تو پھر نماز باطل ہے. اگر جان بوجھ کر کسی نے چھوڑ دیا جو واجب ہے، اس کی نماز بھی باطل ہو جائے گی. اگر بھولے سے اس کو واجبات میں سے کوئی رہ جاتا اس کے لیے سجدہ سہو ہے. اب ہمیں آج تک یہ بھی پتہ نہیں ہے کہاں پر ہمیں سجدہ کرنا ہے سہو کا اور کہاں نہیں کرنا، یہ ہمیں معلوم نہیں. میں نے شاید پچھلے جمعے میں بتایا تھا، میں ایک جگہ مسجد میں نماز پر پڑھ رہے تھے ہم، کیونکہ شریعت کا حکم ہے 3 آیات تلاوت کرنے کے بعد اگر کسی کو سہو ہو جاتا اس کے لیے سجدہ سہو نہیں ہے. اور دوسری بات ہے، جب پیچھے سے کوئی فتح دے دے تب جا کر اس کی فتح کو جب وہ پکڑے گا تو سجدہ سہو کرے گا. اب جب وہ پھر واپس چلا گیا، خود ریورس ہو کر پھر شروع سے پڑھا، کسی نے فتح بھی نہیں دی، اس کے لیے سجدہ سہو نہیں.